محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موڈ آف ٹرانسپورٹ یعنی ذرائع آمد و رفت اور حمل و نقل تین ہیں: بری، بحری، فضائی۔ یعنی زمین کا سفر، سمندر کا سفر، فضائی سفر۔ احتیاط کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گاڑی چلائیں تو زمین کا سفر بہت حد تک پرسکون اور محفوظ ہے۔ سمندر کا کشتی کا سفر محفوظ اور اطمینان بخش نہیں ہے۔ پتہ نہیں کب ہوا کا رخ کیا ہو، دریا کی موجیں اور لہریں کب غضبناک ہو جائیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فضائی سفر تو انتہائی پرخطر ہے۔ ہوائی جہاز کا مسافر جب تک ایئرپورٹ پر اتر نہ جائے، اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہزاروں فٹ کی بلندی سے گرنے والا راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین پر ہم جو گاڑی چلاتے ہیں، اس کا بریک ٹوٹ سکتا ہے، کلچ ٹوٹ سکتا ہے، ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے، ٹائر پھٹ سکتا ہے، یا کسی فنی خرابی کی وجہ سے گاڑی یکایک خراب ہو کر بیچ راستے میں ہم کو پریشان کر سکتی ہے۔ ٹھیک یہی حالات فضا میں ہزاروں فٹ کی بلندی پر اڑنے والے ہوائی جہاز کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ دنوں چائنا کا طیارہ فنی خرابی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا اور تمام مسافرین لقمہ اجل بن گئے۔ ٹھیک اسی دن قطر کے ہوائی جہاز میں بھی فنی خرابی آئی تو اسے ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی۔ بالآخر مسافرین کو دوسرے طیارے سے جانا پڑا۔ اب تک کی ہوائی جہاز کی تاریخ میں سینکڑوں جہاز مختلف نوعیت کے حادثات کا شکار ہوئے اور بے شمار لوگ اس کی زد میں آ کر دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ہوائی جہاز انسان کی حیرت انگیز ایجاد ہے۔ مسافر بردار جہاز کا وزن کیا ہوتا ہوگا، اس بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا وزنی جہاز رن وے سے اسپیڈ پکڑتا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں کو چیرتے ہوئے ہزاروں فٹ کی بلندی پر انتہائی برق رفتاری سے چلتا ہے اور کئی گھنٹوں کا سفر پورا کر کے پھر دھیرے دھیرے ایئرپورٹ پر اپنے ٹائروں کو چھوڑتے ہوئے رن وے پر آتا ہے۔ ان تمام مراحل میں کب کیا ہو جائے کسی کو نہیں معلوم۔ ہر کوئی انجام سے بے خبر ہے۔ مسافر ہو یا پائلٹ، سب بے بس اور لاچار ہیں۔ لیکن آئے دن ہوائی جہاز کا سفر کرنے والے مسافرین، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہوائی جہاز میں مسافرین کی سیٹ کے سامنے کمپیوٹر کا اسکرین ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ سے مربوط اس کمپیوٹر پر کوئی قرأت و نعت سنتا ہے تو کوئی فلم، سیریل یا کوئی اور پروگرام دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے، اور بعض تو آپس میں دل لگی کرتے ہوئے کسی اور طریقے سے اپنے وقت کو کاٹتے ہیں۔ حضرات کرام، یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ زندگی اور موت کے بیچ سفر کرنے والے اگر اللہ رب العالمین سے لو لگائے رکھیں، تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار اور دعائیں کرتے ہوئے اپنے وقت کو گزاریں تو کتنی خوش بختی اور سعادت مندی کی بات ہوگی۔ اللہ کرے کہ اپنی منزل پر خیر و عافیت سے ضرور پہنچ جائیں، لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم اس حالت میں تو موت آئے گی کہ دعاؤں اور اللہ کے ذکر سے زبان تر بتر تھی۔ اس سے مبارک خاتمہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ خوش نصیب ہیں وہ جن کو یہ میسر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا کامل یقین اور استحضار ہمیں نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، غفلت اور شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔